औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है लाइव विद आदिल शाहज़ेब और मैं हूं आपके साथ अली अब्बास। नाज़रीन, अमरीका की जानिब से आज एक बार फिर दावा किया गया है, बाकायदा पेंटागन के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें वाज़ेह तौर पर उन्होंने सहाफ़ियों के उस इब्हाम को दूर किया है क्योंकि मुसलसल मीडिया रिपोर्ट्स जो हैं वो अमेरिका के हवाले से यही आ रही हैं कि अमेरिका की जानिब से जो ईरान पर अटैक किया गया था उसके बाद ईरान की जोहरी तंसीबात को उतना नुकसान नहीं पहुंचा है जितना कि खुद अमरीकी हुकाम की जानिब से वाज़ेह तौर पर बताया जा रहा है। अगर ईरान की बात कर ली जाए तो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई साहब की जानिब से भी इस तरह का एक स्टेटमेंट सामने आया है। इससे कबल अब्बास इराक़ची साहब जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं ईरान की जानिब से, उनकी जानिब से भी एक स्टेटमेंट सामने आया था कि हम सिर्फ कुछ महीने पीछे गए हैं जहां पर अमरीकी तैयारों की जानिब से बमबारी की गई थी, वहां पर वाज़े तौर पर यूरेनियम की अफसूदगी के मामलात या फिर जो वहां पर प्लांट्स मौजूद थे उनको वहां से शिफ्ट कर दिया गया था क्योंकि हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट मौजूद थी कि अमरीका हमले कर सकता है। वहीं दूसरी जानिब इसी तरह का दावा जो है खुद अमरीकी मीडिया की जानिब से भी किया जा रहा है क्योंकि CNN एक मोतबर सहाफ़ती इदारा है अमरीका का और उसकी जानिब से वाज़ेह तौर पर ये रिपोर्ट्स जो है वो सामने लाई गई हैं। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि ईरान पर जो हमला हुआ है उसके बाद ईरान कुछ महीने पीछे गया है, यानी जोहरी ताकत बनने के लिए अगर ईरान दोबारा मेहनत करता है तो वही हालात पैदा हो जाएंगे जो एक वक्त में अमेरिका अपने लिए या फिर इसराइल अपने लिए बिल्कुल भी सूदमंद नहीं समझता और इस सूरत हाल को मज़ीद जो है वो मामलात की ख़राबी की तरफ ले जाएगा। अब जंगबंदी की जहां तक बात है तो जंगबंदी अगर हुई है तो क्या ये देरपा जंगबंदी है, क्या ये मुस्तकिल जंगबंदी है, या फिर इसे ये कहा जा सकता है कि इसराइल और ईरान के दरमियान जंगबंदी जो है वो महज एक वक्ती तौर पर हुई है और उसके बाद अब दोबारा एक इश्तियाल की तरफ मामलात चले जाएंगे। इसी पर आज बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है एक्स एम्बेसडर हैं जावेद साहब ने, बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आपको प्रोग्राम में वार्मली वेलकम कहेंगे। जावेद साहब, क्या कहेंगे इस तमाम तर सूरत हाल में? एक जानिब अमरीका का दावा है कि वो कहते हैं कि जी हमने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है और जोहरी हथियार हासिल करने की जो ताकत है हमने ईरान की वो ख़त्म कर दी है। दूसरी जानिब ईरान का जो है वो स्टेटमेंट सामने आ जाता है कि नहीं जी आपने जो बमबारी की है वहाँ तो कुछ मौजूद ही नहीं था। ऐसे ही कुछ दावा अमरीकी मीडिया भी कर रहा है। इस मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में किसका दावा जो है वो दुरुस्त साबित हो सकता है आने वाले वक्तों में? इसमें जो मसला जो आपने पेश यानी बहस के लिए पेश किया है उस पर कुछ हतमी तौर पे कहना हमारे लिए तो मुश्किल है क्योंकि ये हतमी तौर पे इसकी खबर या तो ईरानी गवर्नमेंट को है या फिर किसी लिहाज तक अमेरिकन जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनके पास कुछ खबरें होंगी। लेकिन मेरा अपना अंदाज़ा ये है, इन सब खबरों को सुनने के बाद मेरा अंदाज़ा ये है कि ईरानी जो तनसीबात थी फरदा में, नतांज में और इस्फहान, उनको काफ़ी नुकसान तो ज़रूर पहुँचा है। लेकिन जो पहले खबरें आ रही थी वो भी शायद दुरुस्त हैं कि वहाँ जो एनरिच यूरेनियम 400 किलोग्राम के करीब था वो शायद ईरानी हुकाम ने वहाँ उस जगह से उन जगहों से पहले ही रिमूव कर दिया था टू सम अदर सेफर प्लेसेस, क्योंकि उनको ये ख़तरा था कि अमेरिकन अटैक शायद आने वाला है। इसलिए वो तो बात समझ में आ सकती है। लेकिन जो अमेरिकन जो इतने बड़े हैवी बम वहाँ पे गिराए गए इन तीनों जगहों पे, ख़ासतौर पे जो फरदा में है, तो उससे उनकी जौहरी तनसीबात यानी जो सेंट्रीफ्यूजेस हैं वहाँ लगी हुई जिनसे यूरेनियम को एनरिच किया जाता है, उनको ज़रूर नुकसान हुआ है। और वो नुकसान की नौइयत क्या है और क्या उनकी शिद्दत कितना है ये तो सिर्फ हतमी तौर पे ईरानी हुकाम बता सकते हैं। ज़रूर नुकसान हुआ है। चंद महीने पीछे प्रोग्राम चला गया है या चंद एक खास साल डेढ़, ये इसके बारे में मेरे लिए या किसी आउटसाइडर के लिए कहना हतमी तौर पर बहुत मुश्किल है। मेरा अपना ख्याल है कि साल एक के करीब तो ज़रूर उनका प्रोग्राम पीछे चला गया होगा। लेकिन अगर ईरानी हुकाम उस पर काम दोबारा करें तो साल में, चंद महीनों में अगर वो ज़्यादा उस पर मैन पावर लगाएं, ज़्यादा तवज्जो दें तो उस डैमेज को उसको रिस्टोर या रिकवर किया जा सकता है उसे। और रिच यूरेनियम को एनरिचमेंट करने के लिए जो वहाँ पे सेंट्रीफ्यूजेस हैं उनको पहली वाली हालत पे वापस लाया जा सकता है। अच्छा जावेद साहब, ये भी बताइएगा ये जो इनकी जानिब से, क्योंकि जाहिर सी बात है आयतुल्लाह खामनेई साहब की जानिब से जो है वो स्टेटमेंट दिया गया है कि अमेरिका ने जो है वो किसी किस्म की कोई कामयाबी हासिल नहीं की है इस पूरी जंग के अंदर।
امریکہ جو ہے وہ اس جنگ میں اس لیے پڑا تھا کیونکہ امریکہ کو جو ہے وہ یہ خدشہ تھا کہ ایران جو ہے وہ اسرائیل کو مکمل طور پر تباہ کر دے گا، اور اس صورتحال سے بچنے کے لیے امریکہ نے جو ہے یہ پورا پلان کیا ہے، یہی خامنہئی صاحب کا اسٹیٹمنٹ بھی آیا ہے۔ دوسری بات سر کہ IAEA کے ساتھ جو معاہدہ تھا ایران کا وہ بھی اب ختم کر دیا گیا ہے، اس کے جنگ بندی پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ جہاں تک یہ دعویٰ ہے جو خامنہئی صاحب نے آج اپنی تقریر میں کیا ہے کہ امریکہ اس جنگ میں اس لیے کودا کہ اسرائیل کو بہت نقصان ہو رہا تھا اور اس کو اس سے بچانے کے لیے انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کیا، اس میں تھوڑا بہت وزن ضرور ہے، اس لیے کہ شروع میں تو اسرائیل نے ایران کی تنصیبات کو، ایرانی پرسنل کو، سول اور ملٹری پرسنل دونوں، یعنی ملٹری کمانڈرز کو اور سول سائڈ پہ بھی کافی نقصان پہنچایا، لیکن جیسے جیسے ایران نے اس شوق سے، اس سرپرائز سے ریکوری کی، تو اس کے بعد ایران نے بھی اسرائیل کو نقصان پہنچایا اچھا خاصا، اور چونکہ اسرائیل نسبتاً بہت چھوٹا ملک ہے، وہاں ذرا بھی نقصان ہے اس کی جو ریلیٹیو ایفیکٹ ہوتا ہے، امپیکٹ ہوتا ہے اسرائیلی سوسائٹی کے اوپر، اسرائیل کی اکانومی کے اوپر، اسرائیل کے اوپر مجموعی طور پہ وہ زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ ایران ایک بہت بڑا ملک ہے، ٹیریٹری میں بھی، پاپولیشن میں بھی، تو اس کا جو چند ایک شہروں میں اگر نقصان ہو بھی تو ساری پاپولیشن کو اتنا محسوس نہیں ہوتا جتنا اسرائیل میں ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے تھوڑا بہت اس چیز میں وزن ہے، لیکن میرا خیال میں یہ بھی ہے کہ امریکہ کی شروع سے ہی ایک شاید پیش بندی یا انہوں نے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ وہ کسی صورت میں کوشش کریں گے کہ جو ایران کی جو سینٹریفیوجز کے بڑے سینٹر ہیں آپریشن کے، جو فردہ اور نتانز اور اصفہان میں فیسلٹیز ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جائے، تو انہوں نے جب مناسب موقع دیکھا تو حملہ کر کے وہ کام انہوں نے کیا، اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اس سے ضرور نقصان تو ضرور ہوا ایران کو، کتنا ہوا ہے، کتنی جلدی وہ ریکوری کر سکیں گے، یہ تو ایرانی حکام اور ان کی ڈٹرمنیشن پہ ڈیپینڈ کرے گا۔ لیکن جاوید صاحب یہ بھی بتائیے گا، ماہرین کی رائے تو کچھ اس طرح سے بھی ہے کہ اگر کسی جو ہے وہ ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنایا جاتا ہے کسی ملک کی جانب سے، اس پر بم گرائے جائیں گے تو وہاں سے تابکاری جو ہے وہ خارج ہوگی، اور اس سے صرف ایک ملک نہیں بلکہ اس ملک سے جڑے ہوئے جو سرحدوں کے ساتھ ممالک ہیں وہ بھی متاثر ہوں گے، پوری دنیا متاثر ہو سکتی ہے، یہ صورتحال بھی ہے۔ لیکن ایسی تو کوئی جو ہے وہ صورتحال دیکھنے میں نہیں آئی، ایسے کوئی حالات دیکھنے میں نہیں آئے۔ جی، اس کی دو وجوہات ہیں، ایک تو یہ جو تنصیبات فردہ میں اور نتانز میں تھیں، وہ فردہ میں خاص طور پہ بڑی ڈیپ انڈر گراؤنڈ تھیں، تو اگر وہاں کو انریچ یورینیم پڑا بھی ہو، ہائیلی انریچ یورینیم، تو اس سے تابکاری جو ریڈیو ایکٹیویٹی ایٹماسفیئر میں ریلیز ہونا ذرا اتنا آسان بات نہیں ہے، اور چونکہ انہوں نے انریچ یورینیم، ایرانی حکام نے جو رپورٹس ہیں دوسری جو آ رہی ہیں کہ انہوں نے اس خطرے کو بھانپتے ہوئے یا اس کا اندازہ کرتے ہوئے انریچ یورینیم وہاں سے ریموو بھی کر دیا تھا، تو اس لیے باقی تو وہاں سینٹریفیوجز تھیں، وہ تو مشینیں ہیں، مشینوں میں سے تابکاری ریڈیو ایکٹیویٹی تو نہیں نکل سکتی، اور اگر انہوں نے انریچ یورینیم پہلے سے وہاں سے ریموو کر لیا تھا تو وہ اس ریڈیو ایکٹیویٹی کے ریلیز ہونے کا خطرہ بہت کم ہے، اور جہاں تک اسیسمنٹ رپورٹس آئی ہیں بعد میں IAEA کی، انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کی، اور دوسری جانب اور دوسرے یعنی سورسز سے، ان سے بھی لگتا ہے کہ کوئی ریڈیو ایکٹیویٹی کا اس میں یعنی ایٹماسفیئر میں ریلیز نہیں ہوئی۔ ایک بات آپ نے پہلے پوچھی تھی کہ IAEA کی اور ایران کے جو نیوکلیئر سیف گارڈز ایگریمنٹ ہے، کیونکہ ایران از اے سگنیٹری آف NPT، نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی، تو اس لیے اس ٹریٹی کی پروویژنز کے مطابق ایران کی ساری نیوکلیئر فیسلٹیز IAEA کی سیف گارڈز کے اندر تھیں، اور ان کی باقاعدہ انسپیکشن ہو رہی تھی، اور جب تک یہ جو امریکہ کا حملہ ہے اور اس سے پہلے اسرائیل کا حملہ ہے، وہ ایک بین الاقوامی قوانین اور نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی کی بھی وائلیشن تھی، جس لحاظ سے بھی اور ویسے بھی کنڈمنیبل تھا، اور اس پوائنٹ آف ویو سے اور زیادہ وہ قابل مذمت ہم دونوں حملے تھے، اسرائیل کے بھی اور امریکہ کے بھی۔ اچھا جاوید حسین صاحب، آخر میں مجھے بتا دیجیے گا کہ سر یہ جو پورے معاملات ہیں، چلے ٹھیک ہے، اگر سفارتی سطح پر دیکھیں چاہیں تو ہر ملک کی یہی جو ہے وہ کوشش ہوتی ہے کہ سفارتی سطح پر معاملات کو جو ہے وہ حل کر لیا جائے، معاملات جنگ کی طرف یا پھر کسی انتشار کی طرف نہ جائے، کیونکہ اس کی لپیٹ میں پورا خطہ آ سکتا ہے۔ اس کے اثرات اگر ہم ظاہر سی بات ہے پاکستان میں رہتے ہیں تو پاکستان کے اوپر کوئی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں آنے والے وقتوں کے اندر؟
پاکستان پہ اثرات تو اس لحاظ سے مرتب کچھ نہ کچھ ضرور ہوں گے کہ ایران ہمارا ہمسایہ اور ایک برادر ملک ہے. ہم نے اس کو بڑے کھلم کھلا اس کا اظہار کیا. پھر ہم نے UN سیکورٹی کونسل میں بھی، OIC میں بھی اور بائیلیٹرلی بھی ہم نے اپنی جو سپورٹ اور سالیڈیرٹی ہے ایران کے ساتھ ظاہر کی. کل بھی شہباز شریف صاحب نے، پرائم منسٹر صاحب نے ایرانی پریزیڈنٹ سے دوبارہ بات چیت کی اور ان کو بھرپور اپنے تعاون کا یقین دلایا. تو وہ تو ہم نے اچھا کیا، ٹھیک قدم ہیں اور یہ ہمیں کرنا چاہیے تھا. اب لیکن یہ جو ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے دور رس اثرات بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ حملے کر کے اسرائیل نے اور امریکہ نے جو نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی کی جو ایک سینکٹیٹی تھی اور IAEA سیف گارڈز ہیں ان کی جو سینکٹیٹی ہے ان کو وائلیٹ کیا ہے. یعنی اب جو تنصیبات IAEA کے سیف گارڈز میں بھی انڈر ہیں اور ان کے اوپر باقاعدہ انسپیکشن ہو رہی ہے، ان کے اوپر بھی حملے کی انہوں نے اپنی کر کے گنجائش نکال کے اس ایک انٹرنیشنل ٹرسٹ کو وائلیٹ کیا ہے. اور یہ جو چیز ہے اس کا دوسرے ممالک پہ بھی اثر ہوگا. صاف ظاہر ہے اس میں پاکستان بھی شامل ہوگا. بہت شکریہ جاوید حسین صاحب، آپ ہم سے گفتگو کر رہے تھے. اور صورتحال ہے آگے آنے والے وقتوں میں معاملات کس جانب جائیں گے. آیا یہ جنگ بندی جو ہے وہ ایک مستقل جنگ بندی کے طور پر ہی سامنے آئے گی، کیونکہ اگر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے بات کر لی جائے تو ان کی جانب سے جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف بڑے جارحانہ قسم کے جو ہے وہ اسٹیٹمنٹس دیے جا رہے ہیں. سخت بیانات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. لیکن اگر ایران کی بات کر لی جائے تو ایران کے لیے ان کی اسٹیٹمنٹس میں کسی حد تک نرمی آئی ہے. انہوں نے تو یہ بھی دعویٰ کر دیا ہے کہ اگلے ایک ہفتے کے اندر جو ہے وہ ہم ایران کے ساتھ باقاعدہ مذاکرات کریں گے. اور دوسری جانب انہوں نے ایران کو تیل فروخت کرنے کے لیے بھی مختلف ممالک سے معاہدے کرنے کی بھی اجازت دے دی ہے. اب یہ معاملہ کس جانب جائے گا، کیونکہ ایران کی جانب سے اب بھی امریکہ کے حوالے سے یا اسرائیل کے حوالے سے اسٹیٹمنٹس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی دیکھنے میں نہیں آئی ہے. وہی سخت اسٹیٹمنٹس جو کہ جنگ سے پہلے جاری تھے وہی اب جاری ہیں. اور آگے آنے والے وقتوں میں بھی حالات کچھ ایسے ہی دکھائی دے رہے ہیں ایران کی طرف سے کہ یہی اسٹیٹمنٹ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا.